الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مدرسہ مفتاح الاسلام ناپا کے روح رواں حضرت مولانا اسماعیل قاضی صاحب دامت برکاتہم، ان کے صاحبزادے اور مدرسے کے ذمہ دار ابھی دو طلباء عزیز نے مکمل قرآن کریم حفظ کرنے کی سند حاصل کی اور 3 طلباء عزیز نے مکمل قرآن کریم ناظرہ کرنے کی سند بھی حاصل کی. قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم بہت بڑا سرمایہ ہے اور قرآن کریم مسلمانوں کا دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کا دستور حیات ہے. قرآن کریم اللہ تعالی کی طرف سے بواسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نام آخری پیغام ہے، آخری اور فائنل لیٹر ہے. یہ کتاب خدا ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے. جیسے قرآن کریم عظیم ہے اور اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کا کلام ہے. جہاں نسبت قرآن آئے گی وہ چیز عظیم ہو جائے گی. ایک طالب علم ایک بچے کی کوئی حیثیت نہیں.
قرآن کریم سے اس کو وابستہ کر دیا جاتا ہے تو قرآن اس کو اٹھا کر اونچے مقام تک پہنچا کر حافظ کا لقب دلوا دیتا ہے۔ جس استاد نے پڑھایا وہ بہترین معلم قرار پاتا۔ حدیث شریف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کی خدمت انجام دے۔ تو جو قرآن کریم کا پڑھانے والا ہے قدرتی طور پر قرآن اس کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے وہ درسگاہ بھی نہایت اونچی ہو جاتی ہے اس کتاب کی نسبت کی وجہ سے، اور جو حضرات اس میں تعاون کرتے ہیں وہ تعاون کرنے والوں کا تعاون بھی اونچا ہو جاتا ہے قرآن کی نسبت سے۔ حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے قوم کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ حافظ کو عزت ملی، پڑھانے والے کو عزت ملی، جہاں پڑھا جا رہا ہے وہ جگہ کو عزت ملی، اور جو اس میں مدد کر رہا ہے اس کو عزت ملی۔ اس لیے مدارس کو محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، علماء کو محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے حاملین ہیں۔ ابھی میں نے مولانا سہیل صاحب سے پوچھا 50 سال کی عمر ہو گئی، جیسے حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ پودا ہونے کی حیثیت سے دیکھا تھا انہوں نے اس کو، آج اس کی کئی شاخیں نکل آئی اور یہ تناور درخت بن گیا۔ لیکن 152 سعادت مند اور خوش نصیب طلبا قرآن کریم حفظ کر کے اس امت کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ کتنا بڑا کارنامہ انجام کیا ہے اس مدرسے نے، اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ قرآن کا محافظ تو اللہ ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ یہ مدرسوں کی ذریعے سے اپنی کتاب کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ یہیں سے یہ طلبا قرآن اپنے سینے میں لے کر نکلتے ہیں اور پوری دنیا میں قرآن کریم کی خوشبو پھیلاتے ہیں۔ میرے والد صاحب جنہوں نے یہاں 1992 میں سنگ بنیاد رکھی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آتے ہی مجھے کہا یہ مدارس حفاظت گاہ ہے قرآن کریم کے علوم کے،
ان کو اچھی نظر سے اگر دیکھا تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا ہوں. یہ بچے ابھی ننھے ننھے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ ان سے لے گا. جیسے مولانا نے فرمایا دو چیزیں ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. دنیا کی تعلیم کا بھی بہترین انتظام کیا ہے چونکہ دنیا میں رہنا ہے. دنیا کی تعلیم وقت کا تقاضا ہے اور دین کی تعلیم مقصد زندگی ہے. اللہ نے جب ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت سیکھنی پڑے گی اور وہ مدرسے میں سکھائی جاتی ہے. ہم نے نماز کہاں سیکھی؟ ہم نے قرآن کہاں سیکھا؟ یہ سب مدارس کے اندر سیکھا جائے. لہذا مدرسے قرآن کریم کے علوم کے حفاظت کے گڑھ ہیں. یہ بجلی گھر ہے، بجلی گھر. یہاں سے پاور سپلائی ہو کر پورے ناپا میں نہیں پورے انڈیا کے اندر اس کا پاور سپلائی ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا مرکز ہے. سوچو تو صحیح، 152 طلبہ کہاں کہاں کتنا کام کرتے ہوں گے، امت کی کتنی خدمت انجام دیتے ہوں گے. دنیا کی ڈگری سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی ڈگری سے نوکری ملتی، دنیا کی ڈگری سے کرسی ملتی، لیکن قرآن کی ڈگری سے جنت ملتی. اور ظاہری بات ہے کہ دنیا کی ڈگریاں قبر کے کنارے تک کام آتی ہے اور قرآن جنت میں بھی کام آئے گا، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن پل صراط پر بھی کام آئے گا، قرآن کریم آخرت میں بھی کام آئے گا. حدیث شریف نے فرمایا دو چیزیں مسلمان کی اللہ کے دربار میں سفارش کرے. نمبر 1 روزہ جو بھی آنے والا ہے. روزہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا اور سفارش کرے گا بندہ مومن کی اور یوں کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو تیری خاطر بھوکا رکھا دن میں، اس نے لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہ کھایا نہ پیا نہ ازدواجی تعلق رکھا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. لہذا اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں جگہ تھا. تو روزہ شفیع بنے گا، ہمیں جنت میں لے جائے. نمبر 2 قرآن کریم اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اے الہ العالمین میں نے اس حافظ قرآن کو رات میں جگایا، اس نے اپنے آپ کو تھکایا میرے لیے، راتوں کو اس نے قرآن پڑھا، لہذا اللہ اس کو جنت میں جگہ تھا. دو سفارش کرنے والے جب سفارش کریں گے بندہ مومن کی تو امید ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں سر کی طرف سے
جب عذاب آئے گا تو وہاں ایک نورانی شخص کھڑا ہوگا اور عذاب کے فرشتوں کو روکے گا، کہے گا رک جاؤ، فرشتہ کہے گا یہ گناہگار ہے، میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ خوبصورت شخص کہے گا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں قرآن ہوں، یہ میرے کو سر پہ لے کے چلتا تھا، دماغ میں لے کے چلتا تھا، لہذا اس کے سرانے کھڑا ہوا ہوں، لہذا تو جب تک میں ہوں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ قبر میں بھی کیا ہے؟ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مومن امید رکھتا ہے کہ اسے جنت میں جگہ ملے، ہر مومن کی تمنا ہے کہ اسے جنت میں لے جایا جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا رمضان المبارک میں دعا کیا کرو کہ اے اللہ اجرنا من النار یا مجیر، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اور ایک دعا اسے کرنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے ہمیشہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت طلب کرتا ہوں، تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں۔ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے۔ رمضان کے اندر جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جنت عطا فرمائیں گے، امید ہے ہر بندہ مومن کی تمنا ہے کہ اسے جنت میں مقام ملے، جیسی امید رکھیں گے ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالی بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ بندہ سوچتا ہے۔ جب اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ فرمائیں گے، تو ہمیں اچھی بات سوچنی چاہیے، یعنی جنت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فرمایا مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دیں گے اور جنت کے میرے محل کے اندر حوریں آئیں گی، وہاں حوروں کا ملنا بھی یقینی، تو جب جنت میں حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اگر تم کو رہنا ہے تو قرآن سناؤ تو رہو جنت میں، ورنہ چلی جاؤ۔ جنت میں بھی قرآن کی تمنا ہوگی اور قرآن کی بعض صورتیں جنتی جنت کے اندر بھی پڑھیں گے، جیسے سورہ رحمان، جنت میں بھی تمنا کریں۔ ایک بزرگ کی قبر پر ایک دوسرے اللہ والے نے مراقبہ کیا، مراقبے میں معلوم ہوا کہ وہ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ تو عمل کی جگہ ہے نہیں، آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں نے اللہ
کی زندگی میں کہ اگر مرنے کے بعد کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ملے تو مجھے مل جائے گی. اللہ نے وہ اجازت دے دی. مراقبہ کرنے والے نے پوچھا اب تک کتنے قرآن شریف پڑھے آپ نے؟ جواب دیا 70,000 قرآن. حضرت آپ کے پاس تو اجر کا ثواب کا ڈھیر ہو گیا ہوگا. جواب دیا ثواب نہیں ملا. ثواب کی جگہ دنیا ہے. خالی شوق کی وجہ سے پڑھا. اور اے اللہ کے بندے زندگی کو غنیمت جان لے دنیا کی، اس بنا پر کہ 70,000 قرآن کریم پر مجھے وہ نہیں ملا جو ایک مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اللہ دنیا والی زندگی میں دے دے. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. قرآن کیا ہے میرے والد صاحب کی اصطلاح میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو بھی اور قرآن کریم کے اوپر عمل بھی کرو. اس کے ایک ایک حرف کو عملی جامہ پہناؤ. آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر مثال دی جائے تو قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے لفٹ جہاں سے چلتی ہے وہاں سے سب فلور طے کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں. جب بٹن دباتے ہیں تو جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں وہ پہنچا دیتے ہیں. اس کا جو لمیٹڈ دائرہ ہے اس کے اندر وہ پہنچاتے ہیں. فرمایا قرآن اللہ تعالی کا لٹکایا ہوا لفٹ ہے. جو اس لفٹ میں بیٹھے گا اور بٹن دبائے گا یہ لفٹ اٹھا کر اس کو سیدھا جنت کے اندر پہنچا دے گا. جنت میں جانے کی بہترین سیڑھی کون سی ہے؟ قرآن کریم. حافظ قرآن کو اللہ تعالی رسالت 11 پاسپورٹ دیں گے. حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 11 پاسپورٹ دیں گے. ایک آدمی کے پاس کتنے پاسپورٹ ہوتے ہیں بھائی؟ ہر آدمی کے پاس ایک پاسپورٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تھپی دے دیں گے پاسپورٹ کی. 11 پاسپورٹ لے جا. حافظ قرآن کہے گا اللہ یہ 11 پاسپورٹ کو میں کیا کروں؟ میرے اکیلے کا پاسپورٹ. یہ پاسپورٹ کہاں لے جائے گا؟ یہ پاسپورٹ جنت میں لے جائے گا. جنت میں انٹری کا پاسپورٹ ہے. جیسے انگلستان کا پاسپورٹ الگ ہے، جیسے قبرستان کا پاسپورٹ الگ ہے، اس طرح سے جنت کا پاسپورٹ الگ ہے. وہ کہے گا اللہ یہ باقی 10 پاسپورٹ کیسے؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ جب تو حافظ قرآن ہوا تو تیرے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے تجھے سینے سے لگایا، تیرے حفظ پر خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، تیری پیشانی چوم لی، تجھے انعامات دیے، تجھے نوازا، ایسے رشتہ داروں میں سے اور ایسے ریلیٹیو میں سے
ایسے 10 لوگوں کو پاسپورٹ دینا کہ جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی، جن کے لیے there is no entry in the Jannah. Give this passport to your those relatives. اپنے ان رشتہ داروں کو یہ پاسپورٹ دے دے جنہوں نے تجھے سینے سے لگایا اور جنت میں نہیں جا پا رہے ہیں، تو وہ دوڑ دوڑ کے جائے گا جہنم کے دروازے پہ۔ جو رشتہ دار ٹکریں کھا رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں جنت کا پاسپورٹ دے گا، ارے بیٹا تو بہت بڑا فرشتہ بن کر ہمارے لیے آ گیا، کیا نعمت لایا تو ہمارے لیے۔ فرمایا جب تم ناراض ہو، غمگین ہو، پریشان ہو، ایک زمانے میں میں قرآن یاد کرتا تھا، غمگین تھا، پریشان تھا اور دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایسے وقت میں آپ نے مجھے سینے سے لگا کر خوش کر دیا تھا۔ آج میں آپ کو ایسی چیز دیتا ہوں، آپ پریشان ہیں، آج تم نے وہ پریشانی دور کر دی، میں نے تمہاری جہنم کی پریشانی دور کر دی، لو پاسپورٹ اور جاؤ جنت کے اندر۔ تو عرض کر رہا تھا کیا جہاں پڑھتا ہے وہاں کتنا بڑا درجہ ہے قرآن پر۔ ظالم دنیا کے قرآن کے دستور پر اعتراض نہیں کر سکتے، چونکہ یہ دستور ربانی ہے نا، اس لیے قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتے، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اعتراض نہیں کر سکتے اور قرآن سے بغض اور عداوت ہے تو قرآن کو جلاتے ہیں۔ ابھی ابھی قرآن کو جلایا گیا ترکی کی ایمبیسی کے سامنے، جلاؤ، کتنا جلاؤ گے؟ دنیا میں جتنے قرآن کریم کاغذوں میں لکھے ہیں وہ سب جلا دو، لیکن قرآن کریم مٹنے والا نہیں ہے، اس بنا پر کہ تم 10 لاکھ قرآن جلاؤ گے تو 10 کروڑ سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ سینوں سے کیا کرو گے اور ان سینوں کا کیا کرو گے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو چمکا کے رکھا ہے۔ ترکی والوں نے بڑا عجیب کام کیا، ترکی میں اس وقت زلزلہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ دوبارہ کھڑے کر دے گا انشاءاللہ ان کو۔ جو لوگ مظلوم ہیں، شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلدی اچھے کر دے، اور جو لٹ گئے، بے گھر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا گھر عطا فرمائے، جو بے سہارا ہو گئے اللہ ان کو سہارا عطا فرمائے، جو عورتیں بیوہ ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، جو بچے یتیم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلے عطا فرمائے، غیب سے ان کی کفالت فرمائے۔ لیکن ترکی والوں نے کام بڑا اچھا کیا، انہوں نے ملک میں اعلان کیا کہ اس سال جہاں قرآن ترکی کی ایمبیسی کے سامنے سویڈن والے نے جلایا ہے، ملک میں اعلان کیا جائے کہ اس سال جو چھوٹے چھوٹے بچے، بڑوں کی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان کو ایمبیسی میں جمع کیا جائے۔ جب یہ اعلان ہوا، دن مقرر ہوا، 850 چھوٹے چھوٹے بچے ایمبیسی میں جمع ہو گئے۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ یوں مت کہو کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ جو بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے قرآن اس کو محفوظ کر دیتا ہے، قرآن اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔
اس کو دنیا کے جھمیلوں سے بچا لیتا ہے، اس کے عقیدے کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ 850 بچوں میں سے جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا، 80 تو لڑکیاں تھیں۔ 80 لڑکیوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ ترکی کے وزیر نے تقریر کرتے ہوئے کہا، قرآن کریم جلانے کا جواب ہم اسی طرح دیں گے، تم جتنا قرآن جلاؤ گے ہم اتنے حافظ بنائیں گے، اور ہمارے گھر گھر میں حافظ پیدا ہوگا۔ کتنا جلاؤ گے قرآن جلا دو۔ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے، ان مدرسوں کو آباد رکھنا ہے، یہ بچوں کو بہترین تعلیم ملنی چاہیے، ان کو دنیاوی اعتبار سے بہترین ایجوکیشن ملنا چاہیے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور کتنی پیاری بات فرمائی کہ ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، یہ پڑھنے والا نہیں، ہمیں لائر بھی چاہیے، انصاف پرس، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں پائلٹ بھی چاہیے، ہمیں ڈرائیور بھی چاہیے۔ سب ڈگریاں حاصل کرو، یہ سب ہم کو چاہیے، لیکن یہ سب اچھے مسلمان بھی ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر کے دل میں جذبہ خدمت کا ہو، کمانے کا، اللہ پیسہ بھی دے گا۔ لائر جھوٹے کیس نہ لڑے، سچے کیس لڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا۔ ورنہ اکثر پیشے والے لوگ گڑبڑی زیادہ کرتے ہیں، اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں۔ حرفہ اور پیشہ والے جو لوگ ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، کماتے بہترین ہے لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ جیسے درزی، کل لے جاؤ، تیار ہے بھی، دوسرے دن جاتے ہیں تو کہتے ہیں خالی کاس باقی ہے، باقی کپڑی تیار ہے۔ کلا تیسرے دن جاتے ہیں تو خالی اٹھنے کا باقی ہے، اندر سے وہ اٹھتے لے، بس خالی استری باقی، ان کی رات میں تمہارے کو دے دوں۔ کئی بددعائیں بیچارہ کپڑے سلوانے والا دیتا ہے، جب اس کو 1000 روپئے ملتے ہیں تو کہاں سے برکت ہوگی؟ اب وہ میرے یہاں جو ہے پائپ لائن میں کوئی گڑبڑ آئی تو میں کاریگر ہے، وہاں کے مجھے پوچھتا ہے ہتھوڑی ہے، میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، ہتھوڑی تیرا کام ہے، ہتھوڑی تیرے کو رکھنے کی ہے، میرا کام ہے، میں پلمبر ہوں کہ تو پلمبر۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آج 50واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا، 50 سال مدرسے کو مکمل ہوئے، دارالعلوم دیوبند کو 150 سال مکمل ہوئے، لیکن حضرت مولانا ابو القاسم بنارسی دامت برکاتہ ہمارے یہاں آئے تھے تو ہمارے مدرسے اشرفیہ کو بھی 150 سال ہوئے، لیکن اچھا ہوا مولانا سہیل صاحب نے خالی یاد دیا ہے، جشن نہیں منایا، ہم لوگ جشن نہیں مناتے۔ اور دارالعلوم میں بھی 150 سال کے موقع پر اساتذہ نے تذکرہ کیا کہ ادارہ 150 سال سے دوچار ہو رہا ہے۔ ہمارے مدرسے میں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ 150 سال ہو گئے، آج الحمدللہ یہ 50 سالہ ادارہ تناور درخت بنا، اس کا تذکرہ ہوا، خوشی ہے اور دعا کی ضرورت ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عمر فرمائے ادارے کی،
مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ادارے کی بے حد حفاظت فرمائے، اور جتنے رفائی کام مولانا اسماعیل صاحب کر رہے ہیں اور مولانا سہیل صاحب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام کاموں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ جاری ساری رکھے۔ آپ تمام حضرات مدرسے کی محبت میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تشریف لانے کو قبول فرمائے، ان طلباء کو اللہ تعالیٰ علم دین اور دنیا دونوں سے مالا مال فرمائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔